دن وہ یوں ہی کھانے کی میز پر کتنی دیر اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ کھانا کھایا بھی گیا اور اٹھایا بھی، لیکن جیسے وہ بے دم یوں ہی عادتاً میز سے غیر مرئی زراعت سمیٹتی وقت کو سست روی سے گزرنے دیتی رہی۔ بہت دیر تک اس کی کاہلی کا ساتھ بیبے نے دیا، پھر وہ اٹھ گئیں۔ جب سے مہمان رخصت ہوئے تھے ان کو اپنی زندگی واپس مل گئی تھی۔ وہ فرصت سے عبادتیں کرتی، نوکروں کی دیکھ بھال اور ہستہ خان کے ساتھ میں ان کو پھر سے مزہ آنے لگا تھا۔ وہ اٹھی اور شیریں جیسے آن کر نکل گئی۔ کتنی دیر شیریں سے گھبراہٹ میں گرائے پانی سے وہ مختلف کارٹون بناتی رہی۔ اس کی دستراہٹ کی غرض سے ایک اکیلا بیٹھا آدمی اس کو اپنے آپ سے الجھتے دیکھ کر مزہ لیتا رہا۔ خبر گرم ہے کہ آپ واپس جا رہی ہیں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں بات کے وزن کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ ہاں ہان گل، اس نے خلاف توقع بڑی لسانیت سے کہا، میں تم سے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن بات تو میں نے کی ہے۔ اب آپ نمبر بنا رہی ہیں، میرا مطلب جانے سے پہلے میں سب سے بات کر کے ہر حساب صاف کر کے ہی جاتی، اور اب میرا حساب بے باک ہو رہا ہے۔ کیا روز محشر آ گیا؟ میں نے تمہارا اور تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، پھر غریب روز محشر کا کیا چکر ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا ہو، لیکن آج نے تو میرا بہت بگاڑا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ لیلا، عربی میں تمہیں اس قدر تو بزدل نہیں سمجھتا تھا، آخر کس سے ڈر کر بھاگ رہی ہو؟ اور کیا بھاگ جانے سے مسئلے پیچھے پیچھے نہیں آتے؟ احمق ہو تم، اس نے اتاہٹ سے کہا۔ میں کہیں بھاگ نہیں رہی، میرا دانا پانی آپ یہاں سے اٹھ گیا ہے بس، اور میں یہاں رہ کر کروں گی بھی کیا؟ لیکن آپ جائیں گی کہاں؟ اس کی فکر مندی سے بہت اچھی لگی۔ وہ مسکرا دی۔ کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کوئی ہمارے لیے کتنا فکر مند ہو رہا ہوتا ہے۔ خدا کی زمین کے بارے میں وہی فارسی والا محاورہ بولوں، اس زمین پر میں بھی بہت گما ہوں لیلا عربی، لیکن جس خیال کو بلانے کے لیے انسان مرا مرا پھرتا ہے وہ وہیں دماغ میں اسی طرح جاگزیں رہتا ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ تم سے ایک بات پوچھوں ہان گل؟ اس نے کنوتی سے لہجے میں گردن جھکائے کہا۔ ہان گل نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی طرف سے اس کو ہر سوال ہر جواب کی ازحد اجازت تھی۔ تم نے عید کے جشن پر دانیال خان کا فیصلہ سن لیا تھا، اور میں تب بھی سمجھ گیا تھا اب تم یہاں نہیں رکنے والی۔ ظاہر ہے ہان گل، اس نے اس کے لہجے کی معنی ہرزی کو نظر انداز کر دیا، میری یہاں نوکری کا مقصد ہی اس دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں تم سے کچھ اور کہتی تھی، اگر وہ ٹکا رک گئی، اگر بستی والے سرجن نثار اور شیریں کو قبول نہ کریں تو تم شیریں کو اپنا لینا۔ ہان گل اعلیٰ ظرفی کے ساتھ بغیر کوئی احسان جتائے وہ حیرت سے اس کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے بیلا، میں خود کو ہمیشہ دانیال خان سے بہتر انسان سمجھتا رہا ہوں، اور ایسا سمجھنے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں اپنے میں نہیں۔ دیکھو بیلا، دانیال خان اس بستی کے بلا شرکت غیر مالک ہیں، ان میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو کسی بھی لڑکی کے خوابوں کے شہزادے میں ہو سکتی ہیں۔ اتنی بڑی جاگیر، مردانہ وجاہت، ان کی تنہائی اور اوپر سے ان کا غرور، مجھے ہر گام پر ہر اقدام پر ان سے مقابلہ کرنا پڑا ہے، لیکن اتفاق سے ہی مجھے اپروول ان کے مقابلے میں زیادہ ملا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم یہ مطالبہ شیریں کے حق میں نہ کرتی بیلا، اس بات کو پی جاتی، چھوڑ دیتی، مجھے رد ہونے کا اتنا احساس نہ ہوتا۔ میں محبت کے معاملے میں شدت پرست ہوں، مکمل ہو اور بھرپور، جس کے دماغ اور دل پر کوئی اور نہ ہو، اور اس کے جسم کو اپنی ملکیت بنا کر میری جاگیر میں کیا اضافہ ہوگا؟ اگر مجھے اس سے محبت ہوتی تو میں نے سوچا تھا ہاں گل، میں بات ادھوری نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے بے تابی سے اس کی بات کر دی، ورنہ مجھے ساری عمر افسوس رہتا کہ میں نے تم سے کہا کیوں نہیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکو گی بیلا؟ شاید یہ بات کہنے میں نے دیر کر دی، اور عید پر مجھے احساس ہوا کہ کوئی اور بازی لے گیا، لیکن اگر کوئی اور نہیں تو کیا میں بھی نہیں؟ تم یقیناً پاگل ہو گئے ہو ہان گل، اس نے نحوست سے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے خیال میں اس بستی میں سے داخل ہوئی تھی کسی سے عشق کر کے ہی نکلوں؟ کوئی اور بقول تمہارے کوئی اور نہیں تو تم نہیں تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں بھمیش کیا کہ میں اتحان کے ہنستا ہان۔ تمہیں غلط فہمی ہے ہان گل، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں اس حد تک تمہارا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی، لیکن تمہیں کوئی آس بھی نہیں دلانا چاہتی۔ میں جھوٹی بات نہیں کہہ سکتی، اس لیے تمہیں صاف صاف کہہ دوں کہ میں اگر کسی شخص کو پسند کرتی بھی تو وہ تم نہ ہوتے۔ اس کو اپنے حد کا شدید احساس ہوا، لمحہ بھر کے لیے اس کا دل چاہا، وہ نفے میں بھری پستول نکال کر اس کا سینہ داغا، لیکن پھر اس نے صبر کر لیا۔ یہ اچھی صاف گوئی ہے جس نے انسان کو چھلنی کر دیا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو نا تم شیریں کو عزت اور پیار ضرور دو گے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر تم سے وعدہ کر ہی لوں گا اور تم سے عشق کرتے ہوئے زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا، اور آخری صفحے پر تمہیں پتہ چلے گا یہ تو مجھ پہ مرتا تھا۔ یہ زندگی ہے بیلا، بیبی کوئی محبت بھرا ناول نہیں جس کو پڑھ کر دل بھرک اٹھے اور آنکھیں چھلک اٹھے۔ بہر کا مجھے خوشی ہے بیلا، تم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، دنیا میں تم سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ تم نہیں۔ میں تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو خواہش کرتا ہوں کہ تم مجھے بالکل ہی بھلا نہ دینا۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے جانے کے فیصلے کو
مزید مستحکم کر دی اور مزید قریبی نہیں، یہ تو پہلے مستحکم تھا۔ ہاں، وقت سے پہلے کچھ ممکن نہیں، میری ضرورت نوکری ہے، میں نوکری کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اسکول میں پڑھا لو، اسکول میں ہی پڑھاؤں گی، لیکن یہاں نہیں۔ یہاں کیوں نہیں؟ ہم یہ لوگ تو یہاں ٹھہرتے نہیں۔ پچھلے دنوں دانیال خان بتا رہے تھے کہ کسی اسکول ماسٹر کی تقرری ہو گئی ہے، وہ آنے والا ہے۔ بات سنو بیلا، اس نے جاتے جاتے روکا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، واقعی بہت اچھی ہو۔ جس آدمی سے شادی کرو گی مجھے ضرور بتانا اور ضرور بلانا۔ میں اس شخص کو دیکھوں گا اور سلوٹ کروں گا، واقعی اس قابل ہوگا کہ تمہارا اعتماد جیت سکے۔ تم برا نہ منانا ہان کو، اس نے نہ کر کہا۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے قطعی برا نہیں منایا اور میں تو بہت خوش ہوں۔ الٹے قدموں باہر نکل گیا، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے مایوس اور شکستہ خوردہ سی لٹی پٹی بیٹھی رہی۔ انسان کا اپنی زندگی بھر سے زیادہ اختیار نہیں، بعض اوقات وہ دوسروں کو خوشیاں دینے نکلتا ہے، اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے مقدر میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ کاش وہ سرجن نثار کو صحرا باندھ کر اس بستی میں آتا دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتی، لیکن اسے یہاں سے ہر حال میں چلے جانا تھا۔ وہ یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ارادے میں اتنی سخت اور اتنی اٹل تھی کہ ان تمام لوگوں کا ساتھ بالکل ہی چھوڑ دیا جو اس کے ارادے کو کمزور بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ بیبے نے اسے پیغام بھیج کر بلاتی رہتی، لیکن وہ منہ سر لپیٹے جیسے بحری پٹ بنی رہتی جاتی تو رسمی سی گفتگو سے اپنا پلہ چھڑا دی۔ وہ حیران پریشان سی تھی۔ بیلا نے ایسی انوکھی حرکتیں تو کبھی نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ان لوگوں سے سن رہی تھی کہ ان قریب جانے والی ہے۔ کیا وہ واقعی چلی جائے گی، یا شاید مہمانوں کی موجودگی نے اس کو اس قدر چڑچڑا کر دیا تھا؟ لیکن اب تو وہ جا چکے تھے اور کوئی رکاوٹ، کوئی وجہ جھنجھلاہٹ ان کے سامنے تھی بھی نہیں۔ وہ ہان گل کا سامنا کرنے سے کتراتی، اگر مجبوراً ہی اس کو ان کی محفل میں بیٹھنا پڑ جاتا تو جیسے رس سے توڑانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ شیرین چھٹی گزار کر واپس چلے گی، مہمان رونق ساتھ لے کے، ساتھ دل کا سکون بھی، اور وہ اپنی جگہ ویسے کی ویسے تھی۔ یہ عجیب لوگ ہیں جو ایک لڑکی کو گھر سے دور دراز سے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت تو دے دیتے ہیں اور اس کا فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو شادی میں اپنی مرضی کا اختیار نہیں دیتے۔ پھر بیبے سوچتی اگر اس نے واقعی جانے کا سوچ ہی لیا تو یہ جاتی کیوں نہیں؟ کون سی بات، کون سی وجہ اس کے لیے رکاوٹ بن گیا؟ بے شک وہ جا ہی نہیں سکتی تھا، وقت یہ کہ وہ اس سے نہ مل لے۔ وہ دن ہی شاید بستی میں اس کا آخری دن ہو، اور اس دن نے آنے میں بہت دن نہیں لگا۔ اگلے ہی روز اس کو پتہ چلا بستی میں کوئی ہیجان آ گیا ہے۔ دانیال خان نے جرگے کو شیرین کی شادی کے مسئلے پر اکٹھا کیا تھا، اپنی رائے پیش کی تھی، اور ان کی رائے لینے کے لیے وہ بے قابو ہجوم کو ہموار کر ہی رہے تھے کہ ہمت خان نے کوئی اطلاع دی اور مجمع تربتر ہو گیا۔ فری نے سہمے سے بتایا تھا مجمع دانیال خان کے کہنے پر تربتر ہو گیا، لیکن پتہ نہیں خان نے کیا بات کہی کہ ہجوم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ابھی بات بڑھ ہی رہی تھی کہ بابا کو اطلاع آئی، اس کے بغیر بابا شہر سے باہر چلا گیا۔ خان بھی شاید، کیا پتہ، آپ سچ میں چل جائیں گے؟ ہم سب کو چھوڑ کر گھوڑا تیار تھا ہمیشہ کی طرح، اور وہ بھی چابک دستی سے سوار ہو گئی ہمیشہ کی طرح۔ اگر قیمت خان سعید و شریف بھی چلا گیا اور اس نے صرف آنا جانا ہی کیا تو بھی 6-7 گھنٹے سے کم کا فاصلہ نہیں۔ ہاں، یہ دن یقیناً بستی میں آخری دن تھا، اس کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہو گئی۔ اس نے گھوڑا مخصوص جگہ روکا تو اس کو لگا کہ اس کے گھر میں آج نمایاں تبدیلی ہے۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے، جیسے رہنے والے نے کسی کے انتظار میں عمر بھر کے لیے واہ کر دیا ہو۔ پردہ وغیرہ مسلسل چلنے والی ہوا سے کبھی کبھی لہرا کر باہر آتا تھا۔ وہ بغیر رکے دوڑتی اندر چلی گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بہت سے دختر آسانی سے جھاڑ کر باہر آئی تھی۔ وہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ تھا۔ اس قسم کے ناطے کتنے عجیب ہوتے ہیں، ان کو کوئی نام دینا کتنا دشوار ہے، لیکن یہاں آ کر آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ اس کو کھلے دروازے سے سکون سے اندر آ گئی۔ پہلا کمرہ ہی اس کا تھا، تکیوں کے سہارے مسحری کی پشت سے ٹیک لگائے جیسے شدید بیمار تھا۔ وہ آئی بھی اتنی مدت بعد تھی، معلوم نہیں بیچارہ کب سے بیمار تھا۔ اچانک اس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں بہت سفید بال آ گئے، چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی نقاہت بتاتی تھی اس نے کوئی بھی سخت تکلیف جی لی ہے۔ ایسی عجیب مفاہمت ہے، وہ اچھے برے وقت میں اس کے کام نہیں آ سکتی، لیکن اپنے لیے وہ ہمیشہ سے باقی دوڑتے چلی جاتی۔ اس نے ایک نظر ہانپتی سی بیلا کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دیا، صحت مند توانا مسکراہٹ۔ کیونکہ بیماری جسم کھاتی ہے، جذبے نہیں ہوتے، تو یہ قبولیت کی گئی تھی۔ میں نے اس وقت اللہ سے تمہارے آنے کی دعا مانگ رہا تھا لڑکی، آپ کچھ اور مانگ لیتے۔ تعصب سے اس کے بستر کے نزدیک پڑی آرامدہ کرسی پر دراز ہوگی، مثلاً رہائی کی دعا۔ نہیں بھائی، آپ رہائی ملی بھی تو مرمرا جائیں گے یہاں بیٹھے بیٹھے، سیاحت سے، چارہ گھر سے، اور جانے کس سے مانوس ہو گئے۔ کیسی ہو آپ، کیسے؟ لڑکا پوچھا۔ بیمار ہیں، تھا بیمار۔ وہ مسکرا دیا۔ اب تو نہیں ہوں، مجھے یقین تھا تم آگے تو میں اچھا ہو جاؤں گا، تم بہت اچھی لڑکی ہو نینی دوست، اس نے نقاہت سے کہا۔ اگر تم آس پاس نہ رہی تو میرا کیا بنے گا؟ اس وقت بیمار تھا، لیکن اگر دوست اس قابل ہوتی تو پہلے ہی اس کے پاس ٹھہرتی۔ پہلے وہاں نہ ٹھہرنے کی ایک جذباتی سی وجہ تھی، لیکن اس ایک سال نے مجھے میچور کر دیا ہے۔ اب کوئی وجہ نہیں، اب میں سب کا سامنا کر سکتی ہوں۔ وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گہری نظر کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے تم سچ میں چلی جاؤ گی، لیکن ایسی ہی کوئی جذباتی وجہ یہاں سے تمہیں لے جا رہی ہے؟
वो कांग रह गई। वो हमेशा इस जिन से डरती थी। इसे इंसानों को छलनी में छान कर दाना दाना अलहदा कर देने का हुनर आता था। वो सारी दुनिया से मुंह फेरे कितना इंसान चिनासा मुस्कुरा देता था। मैं दूसरों की दिल जोई की आदत। इस बस्ती में हर जगह हलूस की फरावानी थी और इस फरावानी ने मुआशियात की रूह से हलूस जैसी चीज को बेमाया कर दिया था। इसकी आंखें नम हो गईं। आपको हुआ क्या है? मैं तो बीमार था, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? वो झीम गई। वो अपने तेज पंजे सीधे दिमाग में घूम देता था। इसे छुपना, राजदारी बरतना या पर्दों में रहना सख्त अजाब। वो देर तक इसके चेहरे पर अपनी बीमार नजरें गाड़े को सोता सुनता हो। नहीं तो मैं दरअसल ये बताने आई थी कि मैं ये बस्ती छोड़कर जा रही हूँ, और बस्ती छोड़ी नहीं जाती। देख लो ये कैसी मनहूस जगह, लेकिन मैं तो छोड़ रही हूँ। हाँ, पर खुशी खुशी नहीं, वरना छोड़ चुकी होती। मैंने सिर्फ आपको खुदा हाफिज कहने के इंसान में इतना वक्त लगाया है। इसकी सादा सच्चाइयाँ हमेशा इसकी जान जलाती थी। आप मिल चुकी हो तो चली जाएगी। वो थोड़ा मुतफक्कर हो गया। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इतनी दूर तक कैसे पहुंच गई? अब मालूम नहीं तुम कहाँ पहुंच रही हो। वहां मेरे तसव्वुर की रसाई है भी। वो खामोश सी रह गई। वो तो ये करने से भी कासिर जी की ये बस्ती छोड़ देने के बाद इसके तसव्वुर की रसाई यहाँ तक होगी कि नहीं। मैं तो लाहौर से आई थी। इसने इसकी बात काट कर क्यों लेकर कहना शुरू किया। वहाँ मेरा घर था। अरे तो क्या तुम घर से भाग कर आई थी? इसने इंतहाई दिलचस्पी से पूछा। जी नहीं, मेरा घर मुझसे छिन गया था और माँ बाप फौत हो गए थे। वह खामोश हो गई। बाज बातें संगीन नौयत की संजीदगी में दाखिल हो जाती है। उनसे मजाक करना भोंडापन है। वो चुपचाप बैठा, जैसे इसकी बहादुरी को हिराज तहसीन पेश कर था। अफसोस है, बाज सवालात पहले दिन मैंने गैर जरूरी और रस्मी समझ कर तर्क कर दिए थे, हालांकि कर लेने चाहिए थे। इससे क्या होता? शायद मेरी तरह तुम भी रिवायत से मैं तुम्हें अभी से डरा देता। लड़की रिवायात तोड़ने की तलाश में लम्हा लम्हा संसार होना पड़ता। हर कदम पर, ठोकर पर, हर लहजा दुख। किसी शायर का क्या अच्छा शेर है, वो जो तुम किताब में छोड़ गई थी, मैंने इसमें पढ़ा था। रिवायतन बिना देखे हमारी समत के हम हजार मसलहतें शुमार करते हैं, तब एक ज़ख्म जिगर एहतियार करते हैं। आप शायद ना हो, इसने अफसरदा दिल किया, लेकिन मैं अपनी रिवायात का एक हिस्सा हूँ। यहाँ से उठोगी तो फिर कहाँ जाओगी? इसने तशवीर से पूछा। मेरी एक दोस्त है। मैंने जिस बात ये तर्क कर दिया, इसने चूर से लहजे में कहा। सोच तो बाज़ वापसी के रास्ते बंद तो नहीं, गान जरूर हो जाते हैं ना। सही वापसी इंसान आगे भी तो निकल सकता है। आगे तो जंगल है। हम शोहरा के जंगल में दरिंदे होते हैं। जरूरी तो नहीं जो बात में शौर हो वो सही भी हो। ये भी तुम शौर था कि इस घर में एक खौफनाक चीता रहता। मैं एक चीता ही हूँ, खौफनाक होनहार चीर फाड़ कर रखा जाने वाला। जाओ, लड़की से लहजा बदलकर मायूसी से कहा। गो कि मैं चाहता था मेरी जिंदगी में तुम यहीं ठहरो, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहता। मगर मैं सोचता हूँ इंसान जहाँ रहता है वहाँ इसका एक हिस्सा बन जाता है। तुम इन सब चीज़ों को कैसे छोड़ दोगी? हाँ, बहुत सी और रुकावटें हैं। ये बस्ती है, बस्ती के लोग हैं और दानियाल है। हो सकता है तुम उनको सहूलत से छोड़ दो और वो तुम्हें छोड़ भी ना सके। इसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई। कितने दिन से जब्त करते, पहरे बिठाते, बंधन बांधते आंसू इसने बेपरवाही से इस अजनबी आदमी के सामने बेदरेग बहा डाले। उनमें से किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। इसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस पर यूं बच्चों की तरह रिकत तारी होगी। अपने सारे दुखड़े एक ऐसे शख्स के सामने खोल बैठेगी जिसको वो ढंग से जानती भी नहीं। वो इसके रोने से घबरा गया। कंबल पाँव से लटकाकर बिस्तर पर बैठते हरासा हो गया। ये तुमसे किसने कह दिया? मैं जानता हूँ दानियाल खान को तुम्हारी कितनी परवाह है, तुम्हारा कितना ख्याल है और तुमसे कितना प्यार है। और शायद इसीलिए वो दिला हटक से शादी कर रहे हैं। इसने खामोशी से इसका सारा अपने कंधों पर आ गया। इस वीराने में एक अजनबी दोस्त के कंधे पर सार रखकर किसी दूसरे अजनबी के रोना इसको बहुत अजीब लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत देर वो फुर्सत से इसके कंधे से ही आंसू बहाती थी। वो खामोशी इसको गुबार निकलने का मौका देकर चुपचाप बैठा था। शायद लफ्जों की सुनाई और फिक्रों की कारीगरी सारी धरी रह गई और बोलने को एक भी माकूल लफ्ज नहीं बचा। इसने इसके आंसू पूंछे थे ना रोने से मना किया। जिस शिद्दत से इसके आंसू गिर रहे थे इसी रेले में रुक गए। वो कैद में था और बीमार। बजाय इसका हाल पूछने के अपना दुख पर ले बैठी, वो बड़ी खामोशी से प्यार से इसकी पीठ थपकता, जैसे इसको दिलासा देने के खामोश शरबे आजमाता था। इसने आंखें खुश कर ली। आपने कुछ खाया भी? आप तो बीमार हैं। आज आपका खाना कौन बनाएगा? इसने जैसे गाल रगड़ कर एक नया फैसला कर लिया। मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। उसके मना करने के बावजूद उठकर बावर्ची खाने में चली गई। हालिस घरस्तन की तरफ दरवाजे में से सारा निकाल कर इससे गप लगाती रही। क्या बीमारी है जो आपको, जिसका इलाज नहीं हो रहा? क्या ये लोग आपको मार देना चाहते हैं? मुस्कुरा दिया। तो अपनी बहादुरी में हालिया बुजदिली के रोने को छुपाने के सारे जतन कर रही थी। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है लड़की, और इंसान के हाथ में क्या है? तकदीर नहीं। चूल्हे पर रखा हड्डियों का अर्क छन छन कर उबला और दरवाजे में से अपना मुसलसल गप लगाता सर हटाकर चूल्हे की तरफ दौड़ी। मुझे पूरा यकीन है इसने बावर्ची खाने में खड़े खड़े अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि दानियाल खान हरगिज नहीं जानते। आप कहते हैं वो बहुत अच्छे आदमी, किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आग हल्की
کر کے ورچی خانے کے دروازے سے باہر آئی اور خوف سے اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ سرجن نثار اور دانیال خان اس کے بستر کے بالکل نزدیک خاموش سے کھڑے تھے۔ انہیں ورچی خانے سے بلند ہوتی آوازیں بھی سنی تھی اور دروازے سے نکلنے کی بجائے اپنی جگہ گمسم سے دیکھا گیا، لیکن انہوں نے اس کو ذرا بھی اہمیت نہیں۔ وہ پانی کی روانی سے بستر کی طرف لگ کے وہ ہنس دیا۔ ابھی یہ لڑکی تمہارے خلاف بہت بول رہی تھی دانیال خان، میں گواہ ہوں عینی شاہد۔ ان کی آواز میں کمزوری کا غلبہ تھا۔ دانیال خان نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کتنی دیر وہ حیرت سے پتھر کی مورتی بنی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ دانیال خان نہ صرف یہاں آتے جاتے ہیں بلکہ ان کی قیدی۔ اس سے گفتگو میں ان کا والہانہ پن بھی نمایاں تھا، جیسے ایک دوسرے سے خوب آگاہ ہوں۔ انہوں نے بیلا کو اس طرح باورچی خانے میں دروازے پر کھڑا دیکھ کر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض تو درکنار، انہیں معمولی سی حیرت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ دانیال خان اس کے بستر پر بیٹھے، اس کے بیمار چہرے پر جھکے اپنی زبان میں جانے کون سی کہاوتیں کہہ رہے تھے۔ وہ ان کے بستر کے بالکل نزدیک ہاتھ اپنا میڈیکل ایڈ باکس پکڑے۔ سرجن نثار خاموش اور سنجیدہ لیکن قطعی لا تعلق۔ پتہ نہیں یہ سکون اور ٹھہراؤ لا تعلقی کا یہ انداز اور کتنی دیر ہے جانے کا۔ اب دانیال خان اپنا چولا اتارنے اور پھاٹ پڑے۔ سرجن نثار، اس نے کنکھیوں سے نثار کی طرف دیکھا۔ سرجن نثار کو روایات توڑنا برا لگتا ہے، شاید وہ اب اس کا ساتھ نہ دیں، یا شاید سرجن نثار کی وجہ سے اس کے گلو خلاصی ہو سکے، یا وہ قیدی وہ آسانی سے اس کا تماشا نہیں بننے دے گا۔ اس میں نقاہت کے باوجود اس حفاظت کا جذبہ موجود ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو مذاکرات تھے غالباً کسی مرحلے پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ سرجن نثار اپنی باکس کھولنے لگا۔ دانیال خان پہلی مرتبہ اس کی طرف پلٹے۔ ذرا دیکھنا، باورچی خانے میں گرم پانی ہوگا۔ جیسے وہ روزانہ ہی سے وہاں ملاقات کی عادی تھے، سرجن انجیکشن کی تیاری میں تیز دھار سے ڈسٹلڈ واٹر کی شیشی کا گلا کاٹنے لگے۔ اور ایک گلاس دودھ لاؤ گرم کر کے، مہربانی کر کے۔ وہ خاموشی سے ان کے احکامات تعمیل کے لیے باورچی خانے میں آ گئی۔ یہ مہربانی کر کے لفظ پورے فقرے میں جیسے ٹھونسا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کٹوری اٹھا کر ابلتا ہوا پانی لے سرجن نثار کی طرف آئی۔ لڑکی تم بھی ان کے ساتھ مل گئے، وہ بیماری میں ہنسنے کی کوشش کرتے بولا۔ یہ سرجن نثار نے تو میری بازو چھلنے کر دیے ہیں۔ اس نے ایک میز کے ہاتھ سے رول کر کے افسوس ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ اس کو بہت عجیب لگا۔ ہر وقت مذاق میں اڑے رہنے والے سرجن نثار بالکل سنجیدہ، بالکل خاموش تھے۔ میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے دانیال خان، اس دن بھی میں نے گولی چلائی تھی تو تم نے ہاتھ مار کر اپنی ٹانگ زخمی کر لی تھی۔ غیر شعوری طور پر دانیال خان کی نظر لڑکھڑا کر بیلا سے ٹکرائیں، پھر انہیں بدلیں۔ علاج اس طرح نہیں ہوتے۔ ان نے کسی کی ہارڈ درمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ ابھی ہمارے ساتھ چلیں گے اس وقت؟ میں یہ گھڑی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، انہوں نے جھنجھلا کر دبی زبان میں کہا۔ اب اس وقت اگر میرا یہ آخری وقت ہے تو مجھے یہیں ختم ہونے دو۔ دانیال خان کتنی دیر بے بس اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ اپنے فیصلے میں اٹل تھا، نہایت ضدی۔ سرجن صاحب تھوڑا سا اس طرف جھکے، اس طرح مدہم، اس طرح سنجیدہ۔ ہم آپ کو واپس لے آئیں گے جو ہی آپ ٹھیک ہوئے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ہٹیلے لہجے میں سر کو زور زور سے نفی میں ہلاتا رہا۔ سرجن صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے، بستر کی طرف چپ چاپ کھڑی بیلا کو نے ہلکا سا اشارہ کیا۔ وہ اس کو اکسا رہے تھے۔ بیلا نے حلق سے تھوک نکلا۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ میری عمر بھر کی ریاضت برباد نہ کرو۔ وہ اپنے فیصلے پر اسی طرح قائم تھا۔ اب وہ کیا کہے، کیا کرے، کون سے دلائل لے، کس قسم کی باتوں سے قائل کرے، وہ کچھ بھی آگاہ نہیں تھی۔ پھر وہ خاموشی سے آگے بڑھی۔ سرجن صاحب کسی کے لیے غلط فیصلہ نہیں لے سکتے، اس نے حتمی لہجے میں سوچا۔ پھر اس نے ان زرد بیمار ہاتھوں کو آئسیے سے اپنے ہاتھوں میں تھپکتے ہوئے کہا، پلیز اپنے اوپر رحم کریں، ہم سب کی خاطر۔ اس نے مہربان لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہنس دیا۔ یہ شہروں کی وبا اس گھڑی تک آ گئی ہے، سفارش کس طرح جانا ہے، کیا بندوبست ہے؟ وہ نیم رضامند سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ دودھ پی لے، بندوبست سارا۔ چپ چاپ گرم دودھ کے گھونٹ بھرتا رہا۔ اس نے حالی ماغ بیلا کو پکڑا دیا۔ انجیکشن کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ غفلت کی سی نیند میں جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بڑھایا بھی، پھر اس سے آنکھیں موند لی۔ ذرا یہ دوسرے کمرے سے تکیہ لا دینا۔ دانیال خان اس کو سہارا دیتے لٹھاتے ہوئے بولے۔ پھر ان کو پھر اٹھانا پڑے گا، کیا بہتر نہیں ایک ہی مرتبہ ان کو گاڑی میں بٹھا کر؟ عذراہ کرم، انہوں نے سختی سے اپنی آواز دباتے کہا، بہتر نہیں ہوگا آپ مجھے نصیحت کرنے کے لیے میری بات مان لیں؟ وہ بے ساختگی میں لپکی۔ ملحق کا دروازہ کھول کر وہ اندر سے تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ صرف ایک لمحے میں اس نے چونکا سا دیا۔ سارا کمرہ مختلف مجسموں سے اٹا پڑا تھا، حتیٰ کہ وہ ظالم چہرے والا مجسمہ جو گیلری کے عین سامنے اس کو خوفزدہ کرتا رہتا تھا یہاں بے حساب تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر فرصت سے مجسموں کی تعریف پر بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے وارڈروب کھول کر تکیے نکالے اور تیز رفتاری سے نکل گئی۔ انہوں نے نیم غنودگی میں مدہوش اس کے سارے اور پاؤں کے نیچے تکیوں سے سہارا دیا۔ یہاں سے ہلنا نہیں بیلا، انہوں نے بنا کسی کو معطی کے وسوس سے کہا، بیٹھی رہنا۔ اسے بیٹھنا ہی تھا، وہ چپ چاپ بیٹھی۔ دانیال خان تیزی سے نکل گئے۔ سرجن صاحب وقت سے مریض کی ناک اور نبض چیک کرتے ہوئے وہ سہمی ہوئی خاموش کھڑی رہی۔ زندگی کتنی عجیب چیز، ابھی وہ ہنس بول رہا تھا، ابھی اس کی جان پر بن گئی، شاید اسے معلوم بھی نہیں تھا تھوڑی دیر تک وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے گا۔
اور کیا معلوم وہ جانتا ہی ہو اس کی جادوگر سے کوئی بعید نہیں۔ اس کی ہمت نہیں پڑی مریض کی صحت کے بارے میں سرجن نثار سے کوئی سوال کرے۔ پتہ نہیں سرجن نثار کو کیا کہہ دیں اور کیا نہیں۔ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ سرجن نثار تیر کی تیز سے باہر لپکے۔ اسی تیزی میں قیمتان بہت سے لوگوں اور بہت سے آلات کے ساتھ آیا۔ وہ لوگ سرجن نثار سے کچھ تفصیلات پوچھنے لگے۔ پھر انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ایمبولینس میں ڈالا اور سارا منظر لمحہ بھر میں صاف ہو گیا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی، بت اور خاموش کی خاموش۔ اس نے بچپن میں ایک ڈوبتے جہاز کی کہانی پڑھی تھی۔ اس میں چھوٹے بچے کے باپ نے اس کو وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے ڈوب گیا۔ اس کو بھی شاید ڈوبنے کا انتظار تھا یا اگلے فیصلے کا۔ وہ ڈوبتے ڈوبتے پوچھ رہا تھا، بابا میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خاموش سے ساکت کھڑی ڈوبنے کے منتظر تھی کہ اچانک قیمت خان پلٹ آئے۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، سرد اور سنگین تھا۔ خان کا حکم ہے آپ کو گھر پہنچا دیا۔ اس نے دیکھا مؤدب لہجے میں وہ کس قدر گستاخ تھا۔ جلدی کیجیے، اس نے اس کو خاموش دیکھ کر ٹوکا۔ اب مجھے ہسپتال پہنچنا ہے۔ باہر دانیال خان کی جیپ کا کھلا دروازہ اس کا منتظر تھا۔ چپ چاپ اس میں جا بیٹھی۔ پیچھے پلٹ کر اس نے ایک نظر سفید گھر کی طرف دیکھا۔ اداس اور ویران معلوم نہیں وہ اس گھر کو پھر کب دیکھ پائے گی۔ اس گھر نے بہت مرتبہ اس کی اشک شوئی کی تھی، حتیٰ کہ ایسے کڑے وقت میں کوئی اس کے ساتھ تھا۔ جلدی کریں جی، اس نے اس کے اکھڑ لہجے کو سنا اور کس قدر بیزاری سے اسے مخاطب تھا، اکتایا اور تنگ۔ یوں ہی بیلا کا جی چاہا اس کی دم پر پیر رکھے۔ کیوں قیمت ہاں، تم نے مجھے یہاں دیکھ کر گولی نہیں چلائی؟ آپ کی یہاں موجودگی میں سے ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی لا علم نہیں رہا۔ اس نے گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے کہا، ہم نہایت ہی نامعقول پہرے دار ہوں گے اگر آپ کی ان سرگرمیوں سے لا علم رہتے۔ ہم ایسے ہوتے تو راتوں رات ہماری بستی کوئی اکھاڑ لے کر جو ہمیں علم نہ ہو سکے۔ یہ تو سردار دانیال خان تھے جن کے حکم پر ہم چپ رہے۔ اس کا لہجہ ویسا ہی لا تعلق تھا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر پیچھے بھاگتے درختوں گنتی کرنے لگی۔ راستہ ناہموار تھا اور جیپ بے تحاشا کو لے کر تھی۔ منزل غالباً کہیں دور تھی اور جب وہ اس گھر کے سامنے اتر کر تیزی سے دوڑا، عجیب و غریب وقت گزر ہی جائے گا اور رات تک خود کو مختلف چیزوں میں الجھائے رہی۔ اسے یہاں سے باہر کہہ جانا تھا لیکن اب جانا جیسے بالکل ہی واجب ہو گیا تھا۔ دانیال خان کتنی مرتبہ اس کی نظروں سے گرے اور اٹھے تھے لیکن یہ ایک عجیب حادثہ تھا۔ وہ ایک آدمی کو قید کر کے اس کی زندگی، اس کی جان سے کھیل گئے۔ وہ قاتلوں کے اس کھیل میں لمحہ بھر کے لیے بھی شریک نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس بستی کو چھوڑنے کی اس کو کوئی بھی قیمت کیوں نہ دینی پڑے، لیکن چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے بھاگنے کی وہ کھلم کھلا اعلان کر کے جائے گی۔ وہ دشمن پر ان کے سارے راز عام کر کے جائے گی۔ اس بستی جس میں قدم قدم پر اتنی پستی ہے، سرجن نثار اور شیریں کو شادی کرنے سے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس نے اشتعال میں اپنا لاہور سے لایا بیگ گھسیٹا، وہاں سے لائی چیزیں سمیٹ کر جلدی جلدی بیگ میں گرانے لگی۔ رات کے اسے پتہ چلا دانیال خان اپنی لائبریری میں کسی بڑی مصروفیت میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس نے رسمی اجازت نامے بلائے طاق رکھ کر تیزی میں دشمن سیڑھیاں عبور کر لیں۔ وہ پرانی بوسیدہ فائلوں سے کچھ تلاش کرتی، اس کو وہاں لے کر لمحے بھر کے لیے ان کے چہرے پر روشنی کوندی، لیکن اس کی آنکھوں سے لپکتے عزائم ذرا بھی ڈھک کے چھپے نہیں تھے۔ آؤ بیلا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ دروازے کے پاس لگی خاموش کھڑی رہی۔ بھلا دو لفظوں کی سادہ سچائی بیان کرنے کے لیے اندر آ کر صوفوں میں جم جانے کی کیا مصیبت؟ تم جانے کون کون سی باتوں پر مجھ سے خفا ہو بیلا؟ وہ فائلیں وہیں گرا کر خاموشی سے اپنے محسوس آرامدہ صوفے پر آ گرے۔ اور تم واپس بھی جا رہی ہو؟ میں تمہاری ساری ہڈیاں دور تو نہیں کر سکتا، لیکن نثار کی شادی کے لیے تم سے کیے وعدے پر میں قائم ہوں۔ تم اس شادی میں تو شرکت کر لو۔ بیبے کو تو اس ناراضگی کی وجہ بتا ڈالو، وہ بہت بوڑھی ہیں اور بہت مایوس۔ ان سے شاید یہ صدمہ برداشت نہ ہو۔ اور شیریں خان گل، کیا تم نے سوچ لیا تم کسی کی خوشی کے لیے چند دن بھی نہیں ٹھہرو گی؟ ان کی آواز منت کے سے لہجے سے شروع کر جھنجھلاہٹ میں داخل ہو گئی۔ تم بہت خود غرض ہو بیلا۔ میرا خیال ہے میں جو کچھ آج تک تمہارے بارے میں سوچتا رہا، مجھے اس سلسلے میں اپنی رائے بدل لینی چاہیے۔ نہیں، تمہیں تو اس شخص کا بھی احساس نہیں جو اس وقت بار بار زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ بے غرض آدمی تو آپ ہی ہیں جو اس کو اپنی جنگ میں جھونک کر حماس سے اپنی جاگیر کے میں اضافے۔ مگر مجھے تمہیں اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ انہیں اس کی بات کاٹ کر خفگی سے کہا، لیکن یہ اسی کے ضرورت کے چند مطلوبہ دستاویزات ہیں جن کو میں تلاش کروں تاکہ زندگی کو اس کے لیے چند دن اور ڈھونڈ سکوں۔ وہ بچ تو جائیں گے نا؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ بچ کر کیا کریں یہ بھی کیا؟ دانیال خان، اس نے پہلی مرتبہ ان کو فیصلہ کن لہجے میں ان کے نام سے پکارا، اور وہ بھی اس انداز میں جس نے دانیال خان کو چونکا دیا۔ آپ نے ایک شخص کو اپنی ذاتی وجہ سے قید کر دیا، آپ نے ان کو بیمار کر دیا، ساری زندگی وہ علاج سے محروم رہے، حتیٰ کہ منہ میں جان پہنچے۔ اب آپ ان کے لیے زندگی ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو اس بستی سے چلی ہی جاؤں گی، لیکن مجھے میری خود غرضی یاد دلانے سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کی اس شخص سے کیا دشمنی تھی؟ کیا بگاڑ تھا اس نے آپ کا؟ دشمن نے حیرت سے دہرایا۔ تو تم کچھ نہیں جانتی بیلا۔ وہ اس کے برابر آ کھڑے۔ وہ میرا سگا بھائی ہے، سگا۔ میں اسے گیتوں کے آگے نہیں ڈالا، بستی والوں کے خوف سے چھپا دیا۔ کسی بہت ہی خوف زبان میں بولے گئے ان لفظوں کے جیسے وہ معنی سے آگاہ نہیں تھی۔ کبھی غلطی سے بھی اس کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ کیا وہ اتنی ہی کنجن، ایسی ہی کم عقل تھی؟
وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مخاطب کے اس انکشاف پر یقین کر لینے یا نہ کر لینے کی کیفیت سے دو چار پریشان ہوتی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور حیرت اس قیدی کے ضبط پر جس نے اتنی معمولی بات کو اتنا بڑا راز بنا کر کبھی زبان نہیں کھولی، حالانکہ اسے کتنا پیار کرتی تھی، کتنا احترام دیتی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کے اس معمولی سے سبق میں بھی اس کو شامل کرنا پسند نہیں کیا. گویا وہ اس کا بھی شمار بستی کے ظالموں میں سے کرتا تھا. اس کو اچانک جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی. کیا اس کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا اور اپنی کہانی سنا ڈالتا؟ وہ اس کا پیار اور بے غرض سا دوست جیسے بالکل روکھا اور اجنبی ہو چکا تھا. غالباً اس کو بھی بستی کے چاند ظالموں میں سے سمجھتا تھا. دل اور ذہن کے سارے رشتے اس کے نزدیک بے خدا، بیکار اور رسمی ہی ہوئے. اس میں اور قیمت خان میں کیا فرق؟ دانیال خان کے بھائی نے غالباً اس کو بھی قیمت خان سمجھ لیا تھا. محض بستی کا ہیر ہاں، ایک مشین، ایک چلتا رہنے والا پرزا جس کی پسلیوں کے پیچھے نہ دل ہے نہ کھوپڑی کی ہڈی میں بھیجا. لہٰذا بیلا بیبی، چونکہ تم گڑی کی ایک ادنا ملازمہ ہو، لہٰذا تمہیں وہ مرتبہ دیا ہی نہیں جا سکتا جو گھر اور اس کے مکینوں کو حاصل ہوتا ہے.